ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 16واں باب 29 سے 33 آیات تک۔ اس وقت یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا اب تم ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے بلکہ آ چکی ہے کہ تم سب اپنی اپنی راہ لے کر پراگندہ ہوگے اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع کے شاگرد خدا کی محبت کی عظمت اور یسوع کی ابدی ہستی کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ یسوع حقیقی خدا ہے، خدا علم و بصیر، پاک اور ابدی۔ مسیح تجسم شدہ محبت ہے۔ یہ حقیقت نہ وہ سمجھ پائے اور نہ انہیں اس کی یاد رہی، چنانچہ وہ خدا کو اس کے اصلی جوہر میں پہچان نہ پائے اور اسے باپ کہہ کر پکارا تک نہیں۔ حالانکہ یسوع نے ان کے سامنے خدا کے نئے نام اور اس کی دائمی محبت کا جامع طور پر اعلان کیا تھا۔ پاک روح نے اب تک یسوع کے رسولوں کو روشن خیالی عطا نہ کی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ امور نظریاتی طور پر قبول کر لیے تھے، لیکن یسوع کی حقیقی فطرت کا جوہر سمجھ نہ پائے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ محض عقل اور دانش کے ذریعے تم میری حقیقی شخصیت کو جان سکو گے؟ کیا ایسا علم حقیقی ایمان کی طرح ہوتا ہے؟ امتحان اب لیا جائے گا جو بتائے گا کہ تمہارا اعتبار محبت سے خالی ہے۔ تم خدا کو سمجھ نہ پائے کیونکہ تم اس کی الوہیت پر ایمان نہیں لاتے۔ تم سب بھاگ جاؤ گے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، جس سے ظاہر ہوگا کہ تمہارا ایمان غیر یقینی ہے۔ لیکن یسوع کا یہ کامل یقین ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس موجود ہے، وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ موت کی گھڑی میں بھی میں اکیلا نہیں ہوں گا، بلکہ باپ میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے میرا دل جیت لیا اور مجھے اپنے لیے خرید لیا۔ شیطان کے پھندوں سے تو نے مجھے محفوظ رکھا اور اس کے جھوٹ کی قید سے آزاد کیا۔ تو نے مجھے ابدی زندگی عنایت کی۔ مجھے موت کا اب کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں تیری آمد کا منتظر ہوں۔ مجھے اپنی مرضی میں قائم رکھ اور اپنی قوت سے معمور کر، تاکہ میں سب مقدسوں کے ساتھ باپ کی عبادت کرتے وقت تیری تمجید کر سکوں۔ اپنی ہدایت کے مطابق مجھے اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے، لوگوں کو معاف کرنے اور صلح کرانے والا بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔